اور دھکی سے گولیوں سے چلنی لاش برآمد۔ دالبندین میں ٹریفک حادثہ سے بینک مینیجر سمیت 3 افراد ہلاک ہو گئے۔ پنجگور میں مسلح افراد کی کمسن بچے کو اغوا کرنے کی کوشش، عوامی مزاحمت پر اغوا کار فائرنگ کرتے ہوئے فرار۔ آج جون کی 12 تاریخ ہے، دن پیر، اور اس وقت بلوچستان میں شب کے 10 بج رہے ہیں۔ بلوچستان افیئرز کی اردو نیوز بلیٹن سرشف احوال کے ساتھ میں ہوں مقبول ناصر۔ شب و شبات۔ پولیس ذرائع کے مطابق پنجگور کے علاقے سراوان میں ایک شخص کی لاش برآمد کی گئی، جس کی شناخت شاہمیر ولد یاسین سکنہ کلیری پروم کے نام سے کی گئی۔ دھکی میں لیوی ذرائع کے مطابق دھکی میں سب تحصیل تلاو کے علاقے تلاو دامان سے شراف الدین غورنی لونی نامی شخص کی گولیوں سے چلنی لاش برآمد کی گئی، جس کے قتل کے محرکات معلوم نہ ہو سکے۔ لیوی ذرائع کے مطابق جوجکی کے مقام پر تیز رفتار گاڑی بے قابو ہو کر پل کے ساتھ ٹکرا گئی، جس میں نجی بینک کے مینیجر حاجی محمد عثمان سکنہ کوئٹہ، عبدالغفار سکنہ کچلاک، محمد ذاکر سکنہ دالبندین شدید زخمی ہو گئے، جو اسپتال منتقل کرنے کے دوران زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے ہلاک ہو گئے۔ سمندری طوفان بائپر جوائے بلوچستان ساحل سے چند 100 کلومیٹر دور، ساحلی پٹی پر ہائی الرٹ جاری، متعلقہ محکموں کے ملازمین کی چھٹیاں منسوخ کر دی گئیں۔ سمندری طوفان بائپر جوائے کے پیش نظر وزیر اعلیٰ بلوچستان کی ہدایت پر بلوچستان کی ساحلی پٹی پر ہائی الرٹ جاری کرتے ہوئے ڈپہ 144 نافذ کر دی گئی۔ تمام متعلقہ محکموں کے ملازمین کی چھٹیاں منسوخ کر دی گئیں، جبکہ تمام اسپتالوں میں ہائی الرٹ جاری کر دیا گیا۔ وزیر اعلیٰ کی ہدایت کہ کمشنر مقران اور کمشنر قلات سمندری طوفان کے چیلنج سے نمٹنے کے اقدامات کی خود نگرانی کریں، قانون نافذ کرنے والے اداروں، سول انتظامیہ اور تمام متعلقہ اداروں میں مربوط کوارڈینیشن قائم کی جائے۔ ماہی گیر سمندر کو سب سے بہتر سمجھتے ہیں، ان سے صورتحال پر مشاورت کی جائے۔ وزیر اعلیٰ کو ڈی جی پی ڈی ایم اے کی جانب سے متوقع صورتحال کے مطابق امدادی سرگرمیوں کی تیاری پر بریفنگ دی گئی۔ ڈی جی پی ڈی ایم اے ٹیم مشینری اور امدادی سامان کے ساتھ گوادر میں موجود ہیں۔ وزیر اعلیٰ نے ہدایت کی کہ صورتحال کی مسلسل نگرانی کرتے ہوئے اس کے مطابق لائحہ عمل مرتب کیا جائے۔ سمندری طوفان میں ہر قسم کی ہنگامی صورتحال سے مؤثر طور پر نمٹنے کی تیاری مکمل رکھی جائے۔ پنجگور کے علاقے خدابادان میں بوائز ہائی اسکول کے قریب 14 سالہ بچے کو 2 نامعلوم موٹر سائیکل سواروں نے اغوا کرنے کی کوشش کی، مگر علاقہ مکینوں نے بروقت پہنچ کر بچے کو بچا لیا۔ اغوا کار فائرنگ کرتے ہوئے فرار، تاہم فائرنگ سے کوئی جانی نقصان نہیں ہوا۔ بی این پی کے زیر اہتمام نمیران اسلم جان گچکی، نمیران حمید بلوچ اور نمیران منظور بلوچ کی یاد میں تعزیتی ریفرنس کا انعقاد کیا گیا۔ بلوچستان نیشنل پارٹی ضلع کیچ اور BSO تربت زون کے زیر اہتمام نمیران اسلم جان گچکی، نمیران حمید بلوچ اور نمیران چیئرمین منظور بلوچ BNP کے ضلعی آفس میں ریفرنس منعقد کیا گیا۔ تعزیتی ریفرنس کے آغاز میں بلوچستان کے نمیرانوں کی یاد میں 2 منٹ کی خاموشی اختیار کی گئی۔ رہنماؤں نے نمیرانوں کی قربانیوں اور جدوجہد کو خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے کہا ہے کہ نمیرانوں کی قربانیاں ہمارے لیے مشعل راہ ہیں، ان کی قربانیوں کو کبھی بھی فراموش نہیں کیا جا سکتا۔ آج اگر بلوچ ننگ و ناموس اور مادر وطن میں بلوچ کی تاریخی جہد مسلسل جاری ہے تو یہ ان نمیران کی قربانیوں اور ان کی خون کی آبیاری کا نتیجہ ہے، جنہوں نے مادر وطن کی دفاع، قومی غیرت، ننگ و ناموس کے لیے اپنی جانیں قربان کر دیں۔ تعزیتی ریفرنس میں سابق ضلعی صدر وجہ شہ نذیر، BNP ضلع کیچ کے آرگنائزنگ کمیٹی کے ارکان آفتاب گچکی، ندیم شمبیزئی، سینئر رہنماؤں نصیر احمد بگی، تاج بشیر رند، عبدالقیوم بلوچ، وارث دل جان، چیئرمین عبداللطیف عابد، نواز بلوچ اور BSO کے رہنما وسیم سلیم، سوراب خالق، عاصم بلوچ، باسط بلوچ، خورشید عظیم، BNP و BSO کے دیگر دوستوں نے شرکت کی۔ تعزیتی ریفرنس میں بلوچستان نیشنل پارٹی کے مرکزی CEO ممبر آرگنائزر ضلع کیچ ڈاکٹر عبدالغفور بلوچ، ڈپٹی آرگنائزر شیر ریاض، آرگنائزنگ کمیٹی کے ممبر سید جان گچکی، حاجی عبدالعزیز، نذیر عبید، منظور رئیس اور BSO کے مرکزی CC رکن کریم شمبے نے خطاب کیا۔ ضلع کونسل انتخابات میں غیر سیاسی عناصر کا راستہ روکنا قومی ذمہ داری ہے۔ BNP مینگل اور اتحادیوں سے مل کر لائحہ عمل تشکیل دیں گے، ڈاکٹر مالک بلوچ۔
نیشنل پارٹی کے سربراہ و بلوچستان کے سابق وزیر اعلیٰ ڈاکٹر عبدالمالک بلوچ نے کہا ہے کہ ضلع کونسل کیچ کے مجوزہ الیکشن میں غیر سیاسی عناصر کا راستہ روکنا یہاں کے سیاسی و جمہوری قوتوں کی قومی ذمہ داری بن چکی ہے۔ نیشنل پارٹی اور ہمارے اتحادی کیچ میں دیگر سیاسی جمہوری قوتوں کے ساتھ اشتراک عمل کا خواہاں ہے تاکہ سیاسی قوتوں کی طاقت کو یکجا کرتے ہوئے غیر سیاسی عناصر کے سامنے جمہوری مزاحمت کا علم بھرپور انداز میں بلند کیا جا سکے۔ ان خیالات کا اظہار انہوں نے اپنی رہائشگاہ پر پارٹی سے منسلک یونین کونسلز کے چیئرمینز اور سینئر ساتھیوں کے منعقدہ اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے کیا۔ ڈاکٹر عبدالمالک بلوچ نے اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے کہا ہے کہ مقران بلوچستان کی ترقی پسندانہ سیاسی افکار کا روشن چہرہ ہے جو ہمارے لیے کسی اعزاز اور شرف سے کم نہیں۔ یہاں کی تمام سیاسی و جمہوری قوتیں بلوچستان کے اس روشن چہرے کو داغدار ہونے کے عمل کے سامنے جمہوری مزاحمت کا علم بلند کریں گے۔ ڈاکٹر عبدالمالک بلوچ نے اجلاس کو بریفنگ دیتے ہوئے کہا کہ ضمن میں بلوچستان نیشنل پارٹی مینگل کے قائدین سے ان کی گفت و شنید ہوئی ہے۔ نیشنل پارٹی بشمول اتحادیوں اور BNP مینگل بشمول اتحادیوں مشترکہ نشست منعقد کر کے ضلع کونسل کیچ کے مجوزہ الیکشن میں اشتراک عمل کا فارمولہ طے کیا جائے گا۔ گودی آمنہ پناہ بلوچ نے بلوچستان کی اولین خواتین صحافیوں میں اپنا نام درج کر کے تاریخ رقم کی۔ تعزیتی ریفرنس میں مقررین کا خطاب۔ بلوچستان کے سیاسی و سماجی ادبی شخصیات نے کہا ہے کہ بلوچستان جیسے پسماندہ اور قبائلی علاقے میں وسائل اور سہولیات کے فقدان کے باوجود گودی آمنہ پناہ بلوچ نے صحافت جیسے مقدس پیشہ کا انتخاب کر کے بلوچستان کی خواتین کے حقوق اور مقام کے حصول کے لیے اپنی قلم اور کتاب سے کاوشیں کرتے ہوئے جو کردار ادا کیا وہ کسی سے ڈھکا چھپا نہیں۔ وہ آخری سانس تک کتاب سے لگاؤ رکھتے ہوئے اس دنیا فانی سے رخصت ہو گئے۔ بلوچستان کی خاتون صحافیوں میں نمایاں مقام رکھتے ہوئے ان کے مشن کو جاری رکھنے کے لیے ہمیں اپنا کردار ادا کرنا ہوگا۔ ان کی صحافتی خدمات اور کتب بینی سے لگاؤ کے ذریعے اپنی روایات کو زندہ رکھ سکتے ہیں۔ ادب سے لگاؤ کے ذریعے سے بہتر معاشرے کی تشکیل بنائی جا سکتی ہے۔ ان خیالات کا اظہار پاکستان مسلم لیگ نون کی رہنما سابق اسپیکر بلوچستان اسمبلی راحیلہ حمید خان درانی، ظہور شاہوانی، ایڈوکیٹ منیر بلوچ، وحید ظہیر، افضل مراد، سائمہ ہارون، ڈاکٹر طاہرہ کمال، یارجان بادینی نے گودی آمنہ پناہ بلوچ کی کتاب کاسائے آپ کی رونمائی اور تعزیتی ریفرنس کے حوالے سے کوئٹہ پریس کلب میں منعقدہ تقریب سے اظہار خیال کرتے ہوئے مقررین کا کہنا تھا کہ بلوچستان کی سرزمین نے نامور شخصیات پیدا کی ہیں اور جنہوں نے مختلف شعبوں میں اپنی صلاحیتوں کے باعث اپنا نام اور مقام بنایا ہے۔ اسی طرح گودی آمنہ پناہ بلوچ بلوچستان کی اولین خاتون صحافیوں میں نمایاں مقام رکھتی ہیں اور ان کی بلوچستان کی خواتین کے حقوق اور مقام کے حصول کے لیے اپنی قلم اور خطاب سے کی کاوشیں قابل تحسین ہیں جنہیں ہمیشہ یاد رکھا جائے گا، کیونکہ ادبی اور صحافتی شعبے سے وابستہ شخصیات کو معاشرے میں الگ مقام حاصل ہے، کیونکہ ادبی شخصیات معاشرے کی ترجمانی کرتے ہوئے اپنے قلم کے توسط سے بہتر عکاسی کرتی ہیں اور ادب کو فروغ دے کر ہی روایات کو زندہ رکھا جا سکتا ہے۔ لیکن ہمارے معاشرے کا المیہ ہے کہ ہم اپنی نامور شخصیات کو بھول جاتے ہیں۔ گودی آمنہ پناہ بلوچ نے بلوچستان جیسے قبائلی معاشرے میں جہاں پر خواتین کو لکھنے پڑھنے کی آزادی کو معیوب سمجھا جاتا تھا، لیکن انہوں نے ان تمام روایات کو پس پشت ڈال کر لکھنے اور صحافت کو فروغ دینے کا بیڑا اٹھایا۔ وہ آخری دم تک کتب بینی کے شوق کو جاری رکھے ہوئے تھے۔ شدید بیماری اور تکلیف کی حالت میں بھی کتاب ضرور پڑھتے تھے۔ 10 سال تک کینسر جیسے موذی مرض سے لڑتے رہیں۔ ان کی زندگی ہمارے لیے مشعل راہ ہے۔ ہمیں اپنے ادیبوں سمیت دیگر اس طرح کی خدمات سر انجام دینے والوں کو بلانا نہیں چاہیے، بلکہ ان کے مشن کو آگے بڑھاتے ہوئے لوگوں تک پہنچانا چاہیے۔ مقررین نے کہا کہ گودی آمنہ پناہ بلوچ اگرچہ ہم سے کچھ عرصہ قبل اس فانی دنیا سے کوچ کر گئیں، مگر انہوں نے بلوچستان میں خواتین کو ایک مثبت سمت میں آگے بڑھنے کی ہمت دلائی، اور انہوں نے کئی عشروں قبل اپنے اخبار نوائے وطن سے صحافت جیسے مقدس شعبے میں بلوچستان کی اولین خواتین صحافیوں میں اپنا نام درج کر کے ایک تاریخ رقم کی، جس کا پودا اب ایک تناور درخت کی شکل اختیار کر چکا ہے۔
تقریب میں ان کی لکھی ہوئی کتاب کی رونمائی کی گئی۔ عالمی اور علاقائی خبریں۔ سوڈان میں دوبارہ تصادم پر سعودی عرب اور امریکہ کا اظہار تشویش۔ سعودی میڈیا کے مطابق سعودی عرب اور امریکہ نے ایک مشترکہ بیان میں کہا ہے کہ سوڈانی فوج اور پیراملٹری ریپڈ فورس نے جنگ بندی کے دوران اپنی فورسز کے کنٹرول اینڈ کمانڈ کا مظاہرہ کیا، جس کی وجہ سے انسانی امداد کی کارروائیاں ممکن ہو سکیں۔ مشترکہ بیان میں کہا گیا ہے کہ ہم لڑائی دوبارہ شروع ہونے کی مذمت کرتے ہیں۔ واضح ہے کہ اپریل سے سوڈان میں جاری مسلح تصادم کے بعد سے اب تک ڈیٹا پروجیکٹ کے مطابق 1800 سے زیادہ افراد ہلاک ہو چکے ہیں۔ نصیر الدین شاہ نے سندھی زبان پر اپنے بیان پر معذرت کر لی۔ بھارتی اداکار نصیر الدین شاہ پاکستان میں سندھی زبان سے متعلق اپنے بیان پر غلطی کا اعتراف کر چکے ہیں، تاہم اس کے باوجود انہیں سوشل میڈیا پر تنقید کا نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ گزشتہ دنوں ایک انٹرویو میں نصیر الدین شاہ نے کہا تھا کہ سندھی زبان اب پاکستان میں نہیں بولی جاتی۔ نصیر الدین شاہ کے بیان پر ان کو سوشل میڈیا پر شدید تنقید کا نشانہ بنایا گیا تھا۔ نصیر الدین شاہ نے اپنی غلطی کا اعتراف کرتے ہوئے سوشل میڈیا پر بیان جاری کیا تھا، تاہم بھارت کے سینئر اداکار پر تنقید کا سلسلہ تاحال جاری ہے۔ حال ہی میں سوشل میڈیا پر جاری بیان میں نصیر الدین شاہ نے ایک بار پھر پاکستان میں سندھی قوم سے معافی مانگتے ہوئے لکھا کہ میں پاکستان کے تمام سندھی بولنے والے افراد سے معذرت خواہ ہوں جو میری غلط رائے کی وجہ سے مجھ سے شدید ناراض ہیں۔ میں تسلیم کرتا ہوں کہ میری معلومات غلط تھی، لیکن کیا اس کے لیے مجھے سولی چڑھانا ضروری ہے؟ انہوں نے کہا کہ در حقیقت کئی سالوں تک خود کو ذہین شخص سمجھے جانے کے بعد جاہل اور فرضی دانشور کہلانے سے کافی لطف اندوز ہو رہا ہوں۔ یہ بڑی تبدیلی ہے۔ پشاور میں قتل، رہزنی اور ریپ کیسز میں ریکارڈ اضافہ۔ خیبر پختونخوا کے شہر پشاور میں رواں سال قتل، اقدام قتل، رہزنی اور ریپ کیسز میں ریکارڈ اضافہ ہوا ہے۔ شہر میں رواں سال کے پہلے 5 ماہ کے دوران 232 افراد کا قتل ہوا، جو گزشتہ سال کے پہلے 5 ماہ کی نسبت 136% زیادہ ہے۔ اقدام قتل کے واقعات میں بھی اضافہ ہوا، جس میں مجموعی طور پر 360 واقعات رپورٹ ہوئے۔ دستاویزات کے مطابق گزشتہ سال کے پہلے 5 ماہ میں 170 افراد قتل ہوئے تھے، جبکہ اقدام قتل کے 310 واقعات رپورٹ ہوئے تھے۔ دستاویز کے مطابق پشاور میں گزشتہ سال کے پہلے 5 ماہ میں 216، رواں سال شہر میں 224 افراد مختلف واقعات میں زخمی بھی ہوئے۔ پشاور شہر میں رہزنی کے واقعات میں ریکارڈ 202% اضافہ ہوا ہے۔ گزشتہ سال کے پہلے 5 ماہ میں رہزنی کے 39، جبکہ رواں سال 79 واقعات تھانوں میں رپورٹ ہوئے۔ رواں سال پہلے 5 ماہ میں 29 ریپ کیسز رپورٹ ہوئے، جبکہ گزشتہ سال کے پہلے 5 ماہ میں ریپ کے 18 کیسز رپورٹ ہوئے تھے۔ پولیس دستاویزات کے مطابق مرد، عورت اور جانور کے ساتھ غیر فطری عمل کے 14 واقعات بھی رپورٹ ہو چکے ہیں۔ اغوا کیسز میں کمی کے ساتھ رواں سال 36 کے مقابلے میں 22 کیسز درج ہو چکے ہیں۔ شہر میں بڑھتے جرائم سے متعلق CCPO سید اشفاق انور کا کہنا ہے کہ اسٹریٹ کرائمز اور دہشت گردی کے واقعات میں چیلنجز کا سامنا ہے۔ شہر میں CCTV کیمروں کی اشد ضرورت ہے۔ انہوں نے کہا کہ ٹیکنالوجی اور بہتر تفتیش کے ذریعے بہتری لانے کی کوشش کی جائے گی۔ آپ YouTube پر اردو نیوز بلیٹن شب 10 بجے اور فیس بک پر 10:30 بجے ملاحظہ کر سکتے ہیں۔ یہ تھیں اب تک کی اہم خبریں۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے ہماری ویب سائٹ اور YouTube چینل وزٹ کریں۔ اس بلیٹن کے ایڈیٹر تھے قمبر مالک بلوچ اور تکنیکی ایڈیٹر تھے عمر کریم بلوچ۔ مجھے بلوچستان افیئرز کی ٹیم کے ساتھ اجازت دیجیے۔ شب و شبات۔